بانی کو بدلا جا رہا ہے بنگلہ دیش. ہاں بنگلہ دیش میں انہوں نے اعلان کیا ہے حکومت نے کہ میجر جنرل ضیاء الرحمان جو ہیں وہ بنگلہ دیش کے فاؤنڈر کہلائیں گے سرکاری طور پر, اور شیخ مجیب الرحمان کا یہ جو سٹیٹس ہے فاؤنڈر آف بنگلہ دیش کا وہ ختم کر دیا جائے گا. اچھا. اور اس سے پہلے بھی جب خالدہ ضیاء آئی تھی اقتدار میں تو اس وقت بھی اس بات کی انہوں نے کوشش کی تھی کہ میجر جنرل ضیاء الرحمان جو ہیں انہی کو بانی کا سٹیٹس دیا جائے. اچھا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب وہاں فوجی کارروائی شروع ہوئی تو پھر جو پاک فوج کے بنگالی افسر تھے, نوجوان تھے, انہوں نے بغاوت کر دی اور انہوں نے میجر ضیاء الرحمان اس وقت میجر تھے وہ. اچھا. انہوں نے چٹاگانگ ریڈیو سے آزادی کا اعلان کیا. صحیح. تو وہ کہتے ہیں کہ شیخ مجیب نے 26 مارچ 1971 آزادی کا اعلان کیا ہی نہیں ہے. دیکھیں اچھا اس پہ ڈسپیوٹ شیخ مجیب الرحمان نے تو پھر ان کا اقتدار جو ہے ان کا اور ان کی بیٹی کا انہوں نے بہت ستم ڈھائے اور انڈیا کا ایک کلائنٹ سٹیٹ بنا کے رکھ دیا بنگلہ دیش کو. تو جنرل ضیاء الرحمان جو ہیں وہ مسلم نیشنلسٹ تھے اور وہ انہوں نے بنگلہ دیش کا اسلامی تشخص اجاگر کیا, اس کے دستور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. اچھا. اور اس کے بعد اس میں انہوں نے پھر سارک کی بنیاد رکھی. سارک کی بنیاد رکھنے والوں میں تھے. اچھا. جو یعنی پہلا اجلاس سارک کا وہ ڈھاکہ میں ہوا. صحیح. ہم بھی اس میں شریک ہوئے. اچھا. اور جو ساؤتھ ایشیا کے ممالک ہیں ان کو اکٹھا بیٹھیں, تعاون کریں, معاشی طور پر آگے بڑھائیں. تو جنرل ضیاء الرحمان جو تھے وہ ایک ان کی بڑی خدمات ہیں اور انہوں نے بنگلہ دیش کا ایک اپنا تشخص قائم کرنے میں اور اس کو عالم اسلام سے جوڑنے میں بڑی بنیادی اور علاقائی طاقتوں سے جوڑنے میں بڑا ایک اہم کردار ادا کیا تھا. اب یہ اگر جھگڑا اللہ کرے اس میں استقلال آ جائے, اب جو بانی ہیں جنرل ضیاء الرحمان ان کو سرکاری طور پر ٹیکسٹ بکس میں انہی کو لکھا جائے گا. وہ تاریخ کو وہ اپنی وہ درست کر رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ رشتے ناطے بھی قائم ہو رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں سر نیا ایک دور شروع ہونے جا رہا ہے اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اب جانے والے ہیں بنگلہ دیش میں. تو میں تو سمجھتا ہوں ویزا فری موومنٹ ہونی چاہیے دونوں ملکوں کے درمیان اور آپس میں تجارت کریں, رابطے رکھیں. آگے انڈیا میں تو شور مچا ہوا ہے کہ جی میزائل جو ہے ہتف 2 یا ابدالی میزائل وہ دے رہا ہے پاکستان بنگلہ دیش کو. تو بنگلہ دیش جو ہے اگر اس کا دفاع کی ضرورت ہے تو اگر کوئی پاکستان کے پاس ممکن ہو تو ضرور بنگلہ دیش کو سپورٹ کرنا چاہیے, بنگلہ دیش کا دفاع مضبوط بنانا چاہیے. بھارت کو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات. اگر بھارت کے کوئی جارحانہ عزائم نہیں ہے تو اس کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اگر دفاع مضبوط ہوگا بنگلہ دیش کا تو ایک توازن قائم ہوگا, امن قائم ہوگا. تو بنگلہ دیش کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے پاکستان کو اور اہل پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے اسحاق ڈار صاحب تک ہماری بات پہنچے جو بنگلہ دیش کے طالب علم یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو پاکستانی طالب علموں کے ساتھ ہوتا ہے. ان کو فیس سٹرکچر ان کا ویسا ہی رکھا جائے, ان کو غیر ملک کی طالب علم سمجھ کر ان سے لمبی فیسوں کا تقاضا نہ کیا جائے. اچھا سر, ایک اسی سے جڑی خبر بھی آئی کہ جی ایک تو حسینہ واجد صاحبہ ان کی دوسری مرتبہ وارنٹ گرفتاری وہ جاری کر دیے گئے اور پھر ایک جوڈیشل ٹریننگ پروگرام. ہاں ان کو کہا گیا نا کہ ان کے جو مسنگ پرسن ہوئے ہیں, ہاں جبری گمشدگیوں میں ان پر الزام ہے ملوث ہونے کا. ہاں جی. اور پھر جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئی ہیں انسانیت کے خلاف جرائم سے پہلے جاری ہیں, وہ چھپی بیٹھی ہیں انڈیا میں, کسی دن آئیں گی بنگلہ دیش کے ہاتھ میں. تو دیکھیں پر کیا ہوتا ہے ان کا. سر جوڈیشل ٹریننگ پروگرام بھی ہونے جا رہا تھا بھارت میں اور بھارت نے اس کو یعنی کہ وہ اسپانسر کیا ہوا تھا, وہ بھی کینسل کیا ہے بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ کی طرف سے, یعنی کہ آرڈرز آئے کہ یہ کینسل کریں. 50 کے قریب افسران جانے دیں. پاکستان میں کافی جوڈیشل اکیڈمی بہت اچھی موجود ہے, یہاں وہ بچے آ سکتے ہیں. بنگلہ دیش میں بھی اس کا اہتمام ہو سکتا ہے. بھارت سر خود ہی اپنی میں سر بس آخری بات یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ نے بتایا ظاہر یہ کہ نصاب تو تبدیل کر رہے ہیں, جن ٹرائبیونلز نے فیصلے کیے تھے سر کیا ان کے خلاف کبھی ہوگی؟ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے, ان کو کرنے دینا فیصلے, ہم تو یہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے ان کو. اب جو فیصلے کیے, لوگ تو شہید ہو گئے, مارے گئے, جیلوں میں پڑے رہے, پھانسیاں اور کتنے عرصہ جو ہے جیلوں میں گزار کے آئے ہیں. تو بہرحال آپ انشاءاللہ جو وہ کر رہے ہیں
اصلاح کر رہے ہیں ٹھیک، اور توقع رکھنی چاہیے کہ کرتے چلے جائیں گے. صحیح. ابھی ایک بات یہ ہے جی سر، ہمارے بہت پیارے دوست ارشد زبیری انتقال کر بزنس ریکارڈر گروپ کے ڈپٹی چیف ایگزیکٹو تھے. ان کے والد ایم اے زبیری جنہوں نے بنیاد رکھی بزنس ریکارڈر کی اس گروپ کی. تحریک پاکستان میں نے بڑا کام کیا ایک روٹر کے طور پر, اخبار نویس کے طور پر. بڑے قد کاٹ کے آدمی تھے. اور ان کے یہ بیٹے ارشد زبیری جو ہیں اور پھر وامق زبیری جو ہیں وہ بزنس ریکارڈر کو اور ان کا آج جو ہے آج نیوز جو ہے اس کو چلا رہے ہیں. اور ارشد زبیری جو بیچارے بہت ذہین نوجوان تھے, بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ, اور ان کی کمر میں تکلیف تھی. کچھ عرصہ پہلے امریکہ میں ان کا آپریشن ہوا اور کوئی نرو ان کی متاثر ہو گئی. اس سے پھر وہ ان کی صلاحیتیں بھی متاثر ہوئیں, ان کی موومنٹ بھی متاثر ہوئی. لیکن بہرحال وہ اپنی مقدور بھر کام کرتے رہے, اپنے فرائض ادا کرتے رہے. آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کے سیکرٹری جنرل بھی رہے. بڑے ایک شائستہ اور بڑے باوقار شخص تھے. زبیری خاندان کو اللہ تعالیٰ صبر دے, اور ہم ان کے دکھ میں ان کے ساتھ ہیں, اور ان کی درجات کی بلندی کے لیے, ان کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں. آمین.